بزرگان محترم، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے تعلق سے گزشتہ ہفتے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اسی تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. پہلے اس تعلق سے ایک منظوم کلام پیش کرتا ہوں جسے مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک مضمون میں ذکر کیا ہے. اس کا کچھ حصہ آپ کے پیش خدمت ہے. کہ کل جو رکھتے تھے اپنے سر پر تاج، کل جو رکھتے تھے اپنے سر پر تاج، آج وہ فاتحہ کے بھی ہے محتاج. یعنی جو لوگ قبر میں چلے گئے، انتقال ہو گیا، اور دنیا میں بڑی شان و شوکت تھی، سر پہ تاج تھا، ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، اور نہ جانے کتنے خدام اور غلام تھے، اور اس کی ایک بات پر کیا سے کیا ہو جاتا تھا. لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب آنکھ بند ہو گئی تو کیا حال ہو گیا، کہ کل جو رکھتے تھے اپنے سر پر تاج، آج وہ ہیں فاتحہ کے بھی محتاج. تھے جو خود سر جہاں میں مشہور. اور یاد رکھنا، عام طور پر جب پاور آتا ہے تو دماغ میں فرعونیت بھی آ جاتی. تو شاعر نے اسی کو کہا کہ جب تاج ہوگا سر پہ تو سر میں خناس بھی ہوگا، پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، اپنے نفس کی سنتا ہے، نہ اللہ کی، نہ اللہ کے رسول کی، نہ کسی اور کی. تو کہتے ہیں کہ کل جو رکھتے تھے اپنے سر پر تاج، آج وہ ہیں فاتحہ کے بھی محتاج. جو خود سر تھے جہاں میں مشہور، تھے جو خود سر جہاں میں مشہور، خاک میں مل گیا سب ان کا غرور. تھے جو خود سر جہاں میں مشہور، خاک میں مل گیا سب ان کا غرور. کہ مٹی کے اندر جو ہے وہ مل گیا. عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے. یعنی ایک محاورہ ہے، آگے کی بات آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. باقی مٹی کا کوئی عطر نہیں ہوتا ہے. عبد الصمد چچا پوچھنے بھی لگے کہ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ایک محاورہ ہے، ایک استعارہ ہے. شاعر کہنا چاہتا ہے، وہ اگلی جو کڑی آپ سنیں گے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا کہ عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، نہ کبھی دھوپ میں، نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے. یعنی ایسی عیش و آرام کی زندگی کہ وہ چلتے بھی تھے تو سواری میں، اعلیٰ سواری میں، کہ مٹی اور گرد و غبار ان کو لگتا نہیں تھا. شان و شوکت، سر پہ تاج ہے. عطر مٹی کا نہ ملتے تھے، نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے. گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استخواں تک بھی
ان کے خاک ہوئے. استخواں کہتے ہیں ہڈی کو. کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہڈی کو. کہا کہ زمانے نے ان کے ساتھ یہ حال کیا کہ جب مر گئے، انتقال ہو گیا، تو ہڈیاں وہ بھی مٹی میں. یعنی ایک دور وہ تھا، ایک وقت وہ تھا کہ مٹی ان کے بدن کو بظاہر لگتی نہیں تھی، گرد و غبار ان کو چھوتا نہیں تھا. لیکن اب مر گئے ہیں، قبر کے حوالے ہو گئے، تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہڈیاں تک کیا ہو چکی ہے؟ مٹی ہو چکی ہے نا. ہاں، اسی لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو دفنایا ہے ہم نے ایک قبر میں، اب جگہ کی تنگی ہے، جگہ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو کہا کہ جس کو قبر میں ہم نے لٹایا، دفنایا، میت کو زمین کے حوالے کیا، آفٹر 6 months 6 مہینے کے بعد اس قبر میں دوسرے میت کو اور دوسرے مردے کو لٹا سکتے ہیں. ہاں، لیکن کھول کر دیکھیں گے، اگر قبر سلامت ہے تو پھر نہیں لٹائیں گے. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، 6 مہینے میں قبر یعنی جسم میت کا گل سڑ جاتا ہے، کچھ نہیں رہتے، بس وہ ہڈیاں چند ہوتی ہیں. اگر ہڈیاں ہیں تو اس کو کیا کر دو، ایک کونے میں کر دو اور وہاں پر میت کو دفن کر دو. اسی لیے یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں. عام طور پر میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہماری طرف، پاکستان بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوگا، چودھری صاحب کے یہاں بھی، کہ قبرستان جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وقف کا. اور جب سے مسلمانوں نے، میں نے، آپ نے وقف کا غلط استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ نے، آپ سمجھ رہے اشارہ ہے؟ ہاں، غلط استعمال ہوتا ہے. ایک غلط استعمال تو لوگ کیا کرتے ہیں، وقف کی زمین ہے، مسجد کی یا کسی یتیم خانے کی، کسی کو کرائے پہ دیا تھا، پٹے پہ دی تھی 99 ایئرس، تو اللہ کا بندہ جب دیا تھا تو اس وقت اس کا کرایہ تھا 20 روپے، تو آج 40 سال گزر گئے تب بھی 20 روپے نہیں بڑھاتا. وہ نکلتا بھی نہیں ہے اور کرایہ بڑھاتا بھی نہیں، اور بڑھائے گا تو برائے نام بڑھائے گا. اللہ کے حکموں میں غفلت ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے. یاد رکھنا، ویسے ہی نہیں کرتے وہ، کہیں نہ کہیں، اور چھوٹی موٹی نہیں، بڑے درجے میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے. اور کبھی تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو کھڑا کر کے پھر بچا لیتے ہیں کہ ابھی بھی متنبہ ہو جاؤ، ابھی بھی کیا کر لو، آنکھیں کھول لو، سمجھ جاؤ. تو یہ قبرستان جو ہیں وہ بھی عام طور سے وقف کا ہوتا ہے. یہاں ہمیں خریدنا پڑتا ہے، یہاں تو خریدنا پڑتا ہے جگہ. آدمی راحت اندوری کا سعد اللہ صاحب ایک شعر ہے، ہاں جی بیٹا چاہ وہی، راحت اندوری کہتے ہیں 2 گز زمین ہی صحیح میری ملکیت تو ہے. راحت اندوری کہتے ہیں 2 گز یعنی قبر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہر ایک تو گھر بائی نہیں کر سکتا ہے، ہاں یہ بھی اللہ کی گفٹ ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے کہ ایک آدمی سالہ سال سے آیا ہے اور اپنا مکان نہیں ہے، اور ایک آدمی 10-15 سال ہے اور اس کا ذاتی مکان ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو نواز دیتا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوا کرتی ہے. تو راحت اندوری یہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا تو کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، میں کاؤنسل کے مکان میں رہ رہا ہوں یا فلیٹ میں رہ رہا ہوں یا ہاؤسنگ کے یا پرائیویٹ کرایہ دار ہوں، لیکن مجھے میرے جسم کو مرنے کے بعد جب مٹی کے حوالے کرنا تھا تو کیا کرنا پڑا، زمین کو بائی کرنا پڑا، خریدنا پڑا. جیسے یہاں ہم خریدتے ہیں تو وہ موت کا شکریہ ادا کر رہا ہے. راحت اندوری کہتے ہیں کہ 2 گز زمین ہی صحیح میری ملکیت تو ہے، 2 گز زمین ہی صحیح میری ملکیت تو ہے،
اے موت تیرا شکریہ، تو نے مجھے زمیندار کر دیا. حافظ صاحب موت کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اب تو میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ میری ملکیت ہے، تو کیسی صحیح. اور ویسے بھی کسی نے بہت اچھی بات سعد اللہ صاحب کہی ہے کہ مکان بہت بڑا ہے، چلو گھر میں 4 افراد ہے لیکن 6 بیڈ روم، 8 بیڈ روم، 10 بیڈ روم، 12 بیڈ روم، بڑی حویلی. کہاں کہ انسان 2-4 کمرے میں رہتا ہے، باقی جو ہیں اس میں اس کی انا اور گھمنڈ رہتا ہے. باقی میں کیا رہتا ہے؟ اس کی انا رہتی ہے، اس کا گھمنڈ رہتا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا مکان ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، اتنا بڑا آدمی ہوں. تو میں کیا کام کرتے ہیں؟ رہنے کے لیے تجھے 1 کمرہ چاہیے، یا زیادہ لوگ ہیں تو چند کمرے چاہیے. پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. کتنے لوگ پھر بیچ دیتے ہیں تو کہ આટલું મોટું ઘર મોસબ કરવાના હું એમ કે અમે તો એમ કે એને ક્લીન કરીને થાકી જાઉં ને અમારી બોડીમાં તાકાત નહીં મળે. હવે ડોહા ડોહીના અંદર પોયરા તો ચાલા ગયા, પોયરી તો ચાલી ગઈ, તો કે હવે કોઈને સાફ સફાઈ કરવા આ કન્ટ્રીમાં તો તેવું બહુ મોંઘું હે ઇલિયાસભાઈ ખરું કે નહીં? તો फिर आदमी बेच देता है, फिर आदमी बेच देता है क्योंकि बाकी चीज़ों में आदमी की अन रहती है, घमंड रहता है. तो खैर ये इस्लाम का कानून है. अब सब जगह ये हाल है, मेरी फैमिली का भी हाल, इसमें मैं पहले मुब्तला हूँ. हम सब भी इंडिया में चले जाओ, हमारा कोई अपना इंतकाल हुआ, हम उस पर तख्ती मार देते. क्या मार दी? तख्ती मार दी. अब तख्ती लगा दी, अब 6 महीने के बाद तुम हटा के तो देखो. तख्ती लगाई इसका मतलब हमने इस पे क्या कर लिया? अरे बोलो यार, आपको ऐसे देखने में तो कुछ जानते ही नहीं, मैं कोई और दुनिया की बात कर रहा हूं. अरे कब्जा कर लिया उसने. क्या कर लिया? तख्ती लगाई यानी कब्जा कर लिया. असल में सबके चेहरों पे हवाइयां उड़ रही हैं. क्यों? सबने ये काम किया है? सबने वहां ये काम कर रखा है कि क्या लगाई है? तख्ती. अरे अब तो बाज लोग तख्ती नहीं तख्ता लगाते हैं. इतनी बड़ी, अरे तो वक़्फ़ की जमीन है और अब जमीनें हैं नहीं हमारी तरफ, अपनी हैं. जैसे यहां खरीदते हैं तो यहां इस मुल्क का जो कानून है वो अलग है. बाकी ये कि उसने पैसे दिए, उसकी जमीन है, फिर ये क्या हो गई? उसकी जमीन हो गई. बाकी वो वक़्फ़ की है. अच्छा, बाज़ मरतबा फिर क्या होता है कि पहले लगाई हैं, अब गांव वाले ये महसूस करते हैं, कस्बे वाले, कि भाई जगह कम है, जगह नहीं है, और अब हम क्या करते हैं? नया कानून बनाते हैं कि अब से जिसका इंतकाल होगा तो वो तख्ती नहीं लगा सकते. तो हम लोग फिर उस पर लड़ना शुरू होते, क्या बद्दा लगाव ली तीनों. अरे भाई उसको तोड़ेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा हैं. लेकिन अब जगह नहीं है तो अब सबके लिए यकसा कानून बनने दो. सबके लिए क्या बनने दो? यकसा जो है वो कानून बनने दो. लेकिन हमारे यहाँ वो होता नहीं है. खैर, मैं आपको ये कह रहा था, अब तख्ती लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए मुस्तकिल टॉपिक है. हदीस पाक एक ही हदीस है या 2 हदीस में आप यूं कह लीजिए कि अलग अलग है, वो तदबीक देनी पड़ेगी. तो किसी ने उसका माना कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा. वो इंशाअल्लाह कभी बात आएगी तो आपको बताएंगे. कहीं तख्ती लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते. आप सऊदिया में चले जाओ तो वहां आपको तख्ती नहीं मिलेगी. और सुना है कि यूपी तरफ चले जाओ तो जो बुजुर्गान दीन है उनकी मज़ार पे तो लोगों ने लगा दिए, बाकी वो कहते हैं कि तख्ती नहीं मिलती. लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में तो तख्तियाँ क्या है, मुहिद्दीन भाई वो लगाई हुई होती है. और अब जगह की तंगी पड़ रही है, जगह है नहीं, तो क्या करेंगे फिर? तो मसला ये है कि हड्डियाँ 6 महीने बाद क्या है, दूसरी मैयत को दफनाना चाहे तो उसमें दफना सकते हैं. कुछ अरसे पहले एक इंतकाल हुआ हमारी तरफ ही, तो मैं कब्रिस्तान गया तो एक साहिब मुझे बताने लगे कि ये जो कब्र है, एक उसके डबल पैसे दिए गए जगह के. मैंने कहा क्यों? तो उसके खानदान के एक फर्द ने उसको खरीदा कि मेरा अपना मैं रिश्ता नहीं बता रहा, वरना कहीं आपको
کچھ کلو نہ مل جائے. تو کہا کہ ان کو اس میں دفن کیا ہے, اب میرے انتقال کے بعد بھی مجھے کہاں دفن کرنا ہے, اس کے اندر جو کرنا ہے. تو خیر کر سکتے ہیں 6 مہینے کے بعد. کیا ہے اسلامی طور پر اگر میت کیا ہو گئی ہو, خالی ہڈیاں رہ گئی ہو, تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جن کے سروں پہ تاج تھا, بڑے مالدار تھے, سلطنت تھی, حکومت تھی, بادشاہت تھی, لیکن جب انتقال ہو گیا تو ہڈیاں تک کیا ہو گئی, مٹی ہو گئی. ہڈیاں تک کیا ہے, وہ مٹی ہو گئی. چلے آج اتنا ہی کلام رکھے, آگے انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کو سنائیں گے. ہمارے موضوع سے یہ تعلق رکھتا ہے. پہلا مصرع کہ کل جو رکھتے تھے اپنے سر پہ تاج, آج وہ فاتحہ کے بھی ہیں محتاج. تو فاتحہ یعنی ایصال ثواب کرنا. تو ایصال ثواب کرنا شرعاً کیسا ہے, تو اسی تعلق سے کچھ گفتگو کرنی چاہیے. 3 باتیں یاد رکھیں. ایک ہے دعائے مغفرت. پہلی چیز کیا ہے, دعائے مغفرت. نمبر 1, قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے اور حدیث پاک سے بھی. وقت رہا تو میں آپ کو قرآن کریم سے بھی انشاءاللہ دلیل دوں گا اور حدیث پاک سے بھی دلیل دوں گا. تو پہلی چیز نو ڈاؤٹ, یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس میں بھی کیا کرتے ہیں, اڑنگا ڈالتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ایصال ثواب نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے, وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت رہا تو آپ کو بتائیں گے. تو پہلے اس پر آ جائے. دعائے مغفرت ہمارا عقیدہ یہ ہے. چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ, امام مالک علیہ الرحمہ, امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ, چاروں کے نزدیک اہل السنت والجماعت کے یہاں میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے اور ثابت ہے, اس کا جواز ہے اور اس کا ثبوت ہے. اور مجھے اور آپ کو میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے. البتہ ایک بات یاد رکھیں, ہمارا یہ موضوع اور ٹاپک بدھ کے دن کا تھا, گزشتہ ہم نے کیا تھا. آج آپ کو یاد ہو تو عقائد کے تعلق سے گفتگو تھی گزشتہ منگل کو. لیکن کل ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے سوچا کہ چلو ان کے کام کی بھی بات ہو جائے, تو اس لیے آج کچھ اس پر گفتگو کر لیں. کل ایک صاحب نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی کنورڈ ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی ہو, وہ پہلے ایمان کی دولت سے محروم تھی یا محروم تھا, لیکن پھر وہ کیا لے آئے, ایمان لے آئے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. لیکن اس کے والدین کیا ہے, اب بھی ایمان کی دولت سے محروم ہیں. وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ایمان والے نہیں ہیں. قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک دعا سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے رہو. یہ اللہ نے سکھایا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ ایمان والوں اپنے والدین کے لیے, ماں باپ کے لیے, پیرنٹس کے لیے تم کیا کرو, یہ دعا کیا کرو. کون سی دعا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ ایمان والو تم اپنے ماں باپ کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مفہوم یہ کہ ہمارے رب تم ہمارے والدین پر, آپ ہمارے والدین پر رحم کیجئے, کرم کیجئے, جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپنے میں معاملہ کیا, ہم پہ رحم کیا, ہم پہ کرم کیا, ہمیں ہماری دیکھ بھال کی, تو آپ ان کے لیے بھی کیا کیجئے, رحم کیجئے, رحم کا معاملہ کیجئے.
کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے والدین ایمان والے نہیں ہیں، جیسا ابھی میں نے مثال دی کہ یا تو مرد کنورٹ ہوا یا عورت. کنورٹ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، ورنہ حضور نے تو یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ما من مولود یولد، کہ ہر بچہ، آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ علی الفطرہ، کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. لیکن جو بچے کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو اگر وہ مشرک ہے تو مشرک بنا دیں گے. اور میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا، اب جانتے ہیں کہ وہ ہے تو وہ بنا دیں گے، فلاں ہے تو فلاں بنا دیں گے. یعنی جیسا گھر کا ماحول ہوگا، ماں باپ جس ریلیجن کو اسماعیل چچا کیا کر رہے ہوں گے، فالو کر رہے ہوں گے، تو بچہ بھی کیا کرے گا؟ اس کا فالو کرے گا، وہ ویسا ہی کرے گا. تو ہر بچہ، آقا فرما رہے ہیں کہ وہ تو فطرت پہ پیدا ہوا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے کہ ہر بچہ کیا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ تو پھر گھر کا ماحول اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور ویسا بنا دیتے ہیں. تو یہ تو تھا ہی، لیکن اب کہنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. ایک ملک ہے، آپ سمجھ جائیں گے، سعد اللہ صاحب کہ کہتے گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو. تو ان کو بہت اچھا جواب دیا دینے والے نے، گھر واپسی ہمیں نہیں، آپ کو کرنی. چونکہ آقا صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، سب کے. تو کہا کہ ہر بچہ حسن بھائی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہاں. تو کہا گھر واپسی تو آپ کو کرنی چاہیے، ہمیں نہیں. گھر واپسی کرنے کی ضرورت آپ کو ہے. اب یہاں مسئلہ سمجھو، قرآن میں اللہ نے یہ بتایا، اب مرد ہے یا عورت، وہ تو مسلمان ہے، لیکن ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ ابھی نورانی بھائی ایمان کی دولت سے محروم ہے. تو کہاں اگر زندہ ہے، حیات ہے، تو یہ دعا کر سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا حیات ہے تو کرنا ہے. اور اس میں نیت ہاشم بھائی کیا کرنا ہے کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو یا دو میں سے جو بھی ہیں ایمان کی دولت سے محروم، تو چودھری صاحب کیا کر دے؟ ایمان کی دولت سے نواز دے. اس نیت سے دعا کرنا ہے. اگر وہ مومن نہیں ہے، اگر وہ مومن ہے تو پھر یہ نیت کرے کہ اللہ جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپنے میں حسن سلوک کیا، ہماری دیکھ بھال کی، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، تو بھی ان کے ساتھ کیا کر، ویسا ہی شبیر چچا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کر. تو سمجھ آ رہا ہے یہ مسئلہ کام کا ہے. معلوم نہیں ہوتا تو پھر کر دیتے. اگر وہ ایمان دنیا سے چلے گئے اور ایمان کی دولت کے بغیر گئے تو پھر اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہا ہے؟ اب نہیں کر سکتے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دونوں کے لیے کر سکتے ہیں. ماں باپ حیات ہو، مسلمان ہو تو ابھی کرنا ہے، آپ کو بتا دیا کس نیت سے کرنا ہے. اور ماں باپ حیات ہے اور ایمان کی دولت سے محروم ہے، تب بھی ان کے لیے ایمان والا دعا کرے گا. اور اقبال بھائی بتایا کہ کس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ ان کو کیا دے دے؟ ہدایت دے دے، ایمان کی دولت سے نواز دے ان کو. یہ دعا کرنا ہے. لیکن ایک مرتبہ وہ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے لیے نہیں ہو سکتی. جب یہ دعا نہیں ہو سکتی تو دعائے مغفرت بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، اعلان کر دیا کہ اللہ کس کی مغفرت کرے گا، کس کی نہیں کرے گا. تو اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. میں صرف ایک مقام آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہاں اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا، جس کی چاہے گا نہیں کرے گا. لیکن جو مشرک ہے،
ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گئے، بے ایمان گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے خود بتلا دیا کہ میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ جب محی الدین بھائی بتا دیا کہ نہیں کروں گا تو پھر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے۔ فتاوی کی کتب میں یہ لکھا ہے یہ مسئلہ کہ غیر مسلم کے لیے جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، بغیر ایمان کے گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ تو دو باتیں لکھی ہے کہ اگر غلطی سے ایسا ہو گیا کہ زبان سے نکل گیا ان کے لیے دعائے مغفرت کا جملہ نکل جاتا ہے، بعض مرتبہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ غلطی سے ہو گیا تو اللہ معاف کر دے گا، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ قرآن نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو بغیر ایمان کے آئے گا، بے ایمان ہو کر آئے گا، میں اس کی مغفرت کرنے والا ہوں نہیں، پھر بھی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہاں تو چاہت یہ تھی کہ کسی اور کو نفع پہنچائے، اور الٹا کیا ہو رہا ہے؟ اسے ہی، ارے بولو، الٹا اسے ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار مولوی لوگ ہم کے بہت سخت ہیں، مولوی سخت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مولوی فتویٰ بناتا نہیں ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ بعض لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ علماء جو ہیں، مولوی حضرات جو ہیں، وہ کافر بناتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ایک نقطہ زیادہ کر دے۔ کیا کر دے؟ ایک نقطہ زیادہ کر دے کہ علماء اور مولوی حضرات کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں۔ بنانا اور بتانا میں فرق ہے نا۔ جیسے عقائد ہوں گے ویسا کیا ہوگا؟ حکم ہوگا۔ جیسے عقائد ہوں گے ویسا حکم ہوگا۔ تو جو علماء حضرات ہیں وہ آپ جائیں گے نا کہ بھائی فلاں یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی میں وہ عقیدہ رکھتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ پھر وہ جواب دیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ وہ دائرہ ایمان سے کیا ہو گیا، وہ نکل گیا۔ تو مولوی بناتے نہیں ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اور فقہاء حضرت مولانا موجود ہے، جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر 99 احتمال ہو کس کے؟ کفر کے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ وہ مومن ہو سکتا ہے، تو اس کے جو جملے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو سینٹنس ہے، تو اس کی تعویل کی جائے گی۔ اب جو سمجھ جا کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی۔ حالانکہ آپ دیکھیے 99 کدھر ہے؟ ارے یار بولو، کہ لگتا ہے کہ یہ کفریہ عقائد ہے، کفریہ جملے ہیں، لیکن ایک جملہ عقیدہ نہیں، سوری میں نے غلط کہہ دیا، کہ جملہ ہے اس میں 99% کیا ہے یہ لگتا ہے، لیکن 1% یہ ہے کہ اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ 1% بھی ہے، 1%، ایک طرف 99 ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم تو اس کے دل میں دیکھنے نہیں گئے۔ اس کا جو ظاہر ہے، اس کے جو الفاظ ہے، حضرات مفتیان کرام اس کے مطابق، حضرات علماء کرام اس کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کیا کرتا ہے، سامنے والے کو چکما دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے، پھر اللہ وہاں وہ معاملہ کرے گا۔ ایک مثال دے دوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ملفوظات فقیہ الامت، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، اور مجھے بہت پسند ہیں۔ 10 قسطوں میں ہیں اور 2 جلدوں میں ہیں، پڑھنے لائق ہے۔ اور یہ جو ملفوظات ہوتے ہیں صدیق بھائی، اس میں فائدہ یہ کہ ایک ہی قسم کا مضمون اب سب نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتے ہیں، تو ویرائٹیز بھی دسترخوان پہ الگ الگ ہو تو کھانے میں مزہ آتا ہے، الگ الگ ہو تو آدمی اٹھتا نہیں جاتا۔ تو ملفوظات میں کیا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کسی نے مصطفیٰ کمال پاشا، اس کے تعلق سے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جانتے ہو نا مصطفیٰ
ہے ہاں اس کے تعلق سے. تو اس نے کہا کہ حضرت وہ اللہ کے وجود کو مانتا نہیں تھا. کہا کیسے؟ تو کہا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر وہ یوں غصہ بتایا کرتا تھا مٹھی بھر کے. تو مفتی محمود صاحب نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، وہ اللہ کو مانتا تھا. کہ کیسے؟ تو کہ وہ مانتا تھا کہ اوپر ہے تبھی تو بتاتا تھا. سمجھ آ رہا ہے کہ وہ مانتا تھا تبھی تو بتا رہا ہے. اگر وہ قائل نہ ہوتا تو نہ بتاتا. وہ آسمان کی طرف بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہے. اور اللہ کہاں ہے؟ ویسے ہر جگہ ہے، لیکن یوں بتلاتے ہیں کہ یہ کیوں بتلاتے ہیں جب ہر جگہ ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہہ رہا مولوی لوگوں بھی ہم کے عجب ہے کہ ہیدو آپ نے بتا رہی نہیں ایم کے گھڑک میں کے ایم گھڑک میں کے ایم کے ایک بات چوکھی چٹ بتلاؤ نہیں ایم کے ہے. تو بھائی بعض مطلب ایسا ہوتا ہے. ایک باندی نے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک باندی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اب دیکھیے جس کا عقلی لیول جیسا ہو اس کے ساتھ ویسی ہی بات کرنی چاہیے، ویسے ہی گفتگو کرنی چاہیے. تو حضور نے فرمایا وفی السماء. میری طرف دیکھو، حضور نے یوں فرمایا وفی السماء، یوں اشارہ بھی کیا تھا. کیا کہا تھا باندی کو؟ وفی السماء، کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر. تو اسی لیے اوپر یعنی ایک عظمت، ایک تعظیم، تو اس لیے کہا جاتا ہے. باقی اللہ ہر جگہ ہے. اچھا اب لوگ بڑے عجیب سوال کرتے ہیں جب یہ کہیں گے ہر جگہ ہے لیکن ٹوائلٹ میں بھی ہے. تو میں کہہ رہے تو تاری سروس کروں پڑے ہیں. ہاں سر پہ جوتے پڑیں گے تو سمجھ آ جائے گا. خیر بہرحال تو 99 احتمال ایک طرف اور ایک احتمال ایک طرف، تو فقہا کیا کہیں گے؟ اس کی جو ہے وہ تعویل کر لیں گے. تو ایک مسئلہ یاد رکھو. اب ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیش آتا ہے. ہمارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، ہمارا محلے دار مسلمان نہیں ہے، 2-3 گھر چھوڑ کے رہتا ہے، ہمارے ساتھ تعلق ہے. ہم جاب کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو جاب کر رہا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ اچھے تعلق ہے اس کے. اب کیا کریں؟ یہی مسئلہ کرسمس پر بھی پیش آتا ہے. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عید پہ ہمیں گفٹ دیتے ہیں، ہے نا سعد اللہ صاحب؟ اب گفٹ دیتے ہیں وہ عید پر ہمیں. ہمارے تو 2 ہی تہوار ہیں، 2 ہی تہوار ہیں. اب ان کے تو آتے ہی رہتے ہیں. لیکن خیر چلے، کرسمس بہت بڑا تہوار ہے یہاں کے اعتبار سے، اور ہم جہاں سے آئے ہیں تو وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے تہوار ہیں ان کے ہیں. اب وہ بھیجتے ہیں. میں بچپن میں مجھے یاد ہے میرے گھر پر بھی میرے والد صاحب کے ایک بہت پکے میرے والد صاحب کے جو ہیں وہ کیا کہیں گے اس کو، پکے دوست تو نہیں بلکہ یہ کہ جان پہچان تھی. ہاں تو وہ تل کے لڈو بھیجا کرتے تھے. ان کے جو تہوار آتے ہیں تو وہ تل کے لڈو جو ہیں وہ بناتے ہیں تو وہ بھیجا کرتے تھے. کون سے تہوار پر؟ مکر سنکرانتی ہے نا. ہاں اب یہاں پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے. سنو، اب کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے وہ بھی ایک مسئلہ. اچھا اب پھینک دے تو بھی مسئلہ کہ کہیں ان کی نظر پڑ گئی تو پھینک دیا تو وہ بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ. اب کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے میں نے تھوڑا مسئلہ چھیڑا آج کل. اچھا ہمارے گھر میں کوئی بہو بن کر آئی اور وہ مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی. اب اس کے والدین ایمان والے نہیں ہیں اور ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، مر گئے وہ. اب اس کے ماں باپ ہے اور یہ ہماری بہو ہے یا داماد ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے والدین یا کوئی ایک ایمان والا نہیں تھا، وہ دنیا سے چلے گئے. اب ہم کیا کریں؟ تعزیت کرے کہ نہیں نمبر 1، نمبر 2 قبرستان اور سیمیٹری جائے کہ نہیں، نمبر 3 دعائے مغفرت کرے کہ نہیں. یہ سب مسائل ہوتے ہیں. ساتھ میں کام کر رہے ہیں یا ساتھ میں رہ رہے ہیں، یا آج بہت سے لوگوں کے مکانات بڑے ہیں تو انہوں نے کیا کر دیا، 1 روم 2 روم یا 1 فلیٹ وہ کرائے پہ دے دیا اور اچھے تعلقات ہو گئے. اور اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی میرے والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا یا بھائی کا ہو گیا. اب ہم پھنس جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ تو سنو نمبر 1،
اگر وہ اس طریقے سے ہمیں کوئی گفٹ بھیجتے ہیں کھانے کی، لڈو بھیج دیا یا کوئی اور چیز، بولو کیا بناتے ہیں، کوئی بھی چیز چلے باہر لے لے، وہ بنائی، تو علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے، اگر ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتوں کا چڑھاوا ہے، کیا ہے، اگر وہ چڑھاوا ہے تو پھر نہیں کھا سکتے، پھر نہیں کھا سکتے۔ قرآن نے تو ہمیں بھی بتا دیا کہ اگر کسی نے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ مسلمان ہے ایک آدمی، اس میں ان کا مسئلہ نہیں، یاد رکھنا، ایک آدمی مسلمان ہے لیکن بیچارہ گمراہی میں ہے، پتہ نہیں یا جانے انجانے میں جو بھی کام کر لیا، لیکن اس نے جو جانور ذبح کیا تو وہ کس پہ کیا، غیر اللہ کے نام پہ۔ اور قرآن نے باقاعدہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ میرے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ معین الدین چشتی اجمیری ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، جو بھی ہو بڑے بزرگ، لیکن اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہم نہیں کھا سکتے، سمجھ آ رہا ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح چڑھاوا ہے تو دو طرح سے، ایک تو اگر انہوں نے بتوں کا چڑھاوا ہے اور ہمیں پتہ ہے تو ہم نہیں کھائیں گے، لیکن علماء نے مسئلہ لکھا ہے چودھری صاحب کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہے، یہ تل کے لڈو ہے یا ایسی چیزیں، تو وہ چڑھاوا نہیں ہوتا۔ عام طور سے جیسے ہم لوگ بھی عید بقرعید پر بناتے ہیں نا نونانی بھائی، عید پہ کیا بناتے ہیں، مرغا، ہاں مرغا پاچھا بیچ جاتا ہے صدیق بھائی، ایک تو ہیلا مرغا ہے چکن تو تے بناوے نے بیجا نو مرغا کے نا، مرغا کے نا، ہاں مرغا، لیکن وہ کچھ لوگ الٹا بولتے ہیں، ہمارے یہاں حافظ صاحب ہم کھاجا اور ورکی یہ ہوتی نا مرغا کے، اب میں نے دیکھا ہمارے یہاں ہی کچھ لوگ الٹا ہے، ہم جس کو مرغا یہ بولتے ہیں تو اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں، بہرحال تو مرغا، اور اسی طریقے سے وہ کیا بنتی ہے شیر خورما، ہاں شیر خورما جو ہے وہ بنتا ہے، خیر ایسی چیزیں جو ہے وہ بناتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی وہ تہوار ہوتا ہے تو وہ چڑھاوا نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی بناتے ہیں اور جان پہچان والوں کو دیتے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 50 تک گفتگو ختم کرتے ہیں 10 منٹ، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ ایسے کھانے کی دو حالتیں ہیں، نمبر 1 اگر چڑھاوا ہے تو نہیں کھا سکتے، اور اگر ویسے ہی بنایا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اچھا آگے چلے، کرسمس آیا، کوئی تہوار آیا، اب یہ لوگ بھی ہمارے یہاں بعض مرتبہ وہ کارڈ دے جاتے ہیں، عید پر بقرعید پر وہ کارڈ دے دیا ہم، اب کرسمس کارڈ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت مولانا یوسف موتالا علیہ الرحمہ، حضرت کا ایک عمل اور معمول میں آپ کے سامنے ذکر کروں، آپ سب جانتے ہیں، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کریں۔ گلشن میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے، گلشن میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، تو وہ ہے حافظ پٹیل مرحوم اور بھی دیگر حضرات، تو بہرحال ان کی بڑی محنت رہی ہے اور آج الحمدللہ یہ ماحول ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میرا جو ادارہ ہے دارالعلوم بری، تو اس کے اطراف میں قرب و جوار میں کون رہتے ہیں زیادہ تر؟ ہاں، اب کچھ جملے دیکھیں، بچپن میں مجھے بھی بہت شوق تھا اخبار پڑھنے کا، لیکن انڈیا میں کیا کرتے تھے لوگ، بہت ہوشیار، خود خریدتے نہیں تھے، بازو میں آؤ تو چاہتے کہ پڑھی لے پچ جائے گا منہ واچوا دے حافظ صاحب ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں لیکن پڑھی لے پچی واچوا دے جو، تو اس طرح تو پورا دن سعد اللہ صاحب فارغ ہے تو اخبار والے یہ کرتے تھے خالی جگہ پور کرو، تو آپ فرصت علی خان پاہے کئی نہیں مرے تو تیج پور کرا تھا، یس بھائی خالی جگہ وہ پورتے تھے، تو اسی طرح آپ جو سمجھتے تھے کہ آپ کو بھی کچھ خالی جگہ آپ کو پور کرنے کی، آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں کسی وجہ سے نہیں بول سکتا، تو آپ کو ذرا زور سے بول دینے کا تھا کہ اور لوگ سن لیں، تو کیا کہا میں نے کہ وہ جو دارالعلوم بری ہے اس کے قرب و جوار میں اور اس کے اطراف میں کیا ہے وہ لوگ رہتے ہیں۔ اب حضرت کہتے ہیں کہ یہاں پر مدرسے میں وہ آتے بھی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، جو حکومت کی طرف سے نمائندے چیک کرنے آتے، کیا بولتے ہیں انسپیکٹر،
ہاں تو وہ چیکنگ کے لیے آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، تو وہ پوچھتے بھی ہے جو قریب میں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. تو حالانکہ آپ کو تعلق اچھے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ اگر وہ لوگ اچھی گواہی دیں گے، اچھی بات کہیں گے تو اس کا اچھا اثر ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ ہمارا ادارہ ادھر ہے. تو اب میں کیا کرتا تھا کہ کرسمس پر جو دن کرسمس کا ہے اس دن تو میں کارڈ نہیں دیتا تھا، 4 روز 6 روز پہلے دے دیتا تھا ویسے ہی گفٹ، اور نیت کرسمس کی نہیں ہوتی تھی، ویسے ہی ایک گفٹ. હવે તમારામાંથી કોઈ મુફ્તી સાહેબ ઉભો થાય કદાચ રવાજી બોલું કે હવે આખું વરસ નહીં દીધું એમ કહી દીધું, એવું જેવું ہے. تو بھائی کوئی مفتی صاحب ایسا ہو سکتا ہے تو آپ نہ سمجھنا چاہیں تو نہ سمجھے، میں کیا کروں. بہرحال بہت سے معاملات میں شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے، آپ ذرا نیت کو ٹویسٹ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے تو وہ چیز روا ہو جاتی ہے، گنجائش نکل آتی ہے. دیکھیے ایسا ہی معاملہ ہمارے اکابر کرتے تھے بات کہ ہمیں پتا ہے کہ فلاں شادی کے اندر کیا ہونے والا، ناچ گانا ہونے والا، شریعت کے خلاف گیدرنگ ہے، اور وہاں پر کیا ہوگا، مرد اور عورتیں اکٹھا ہوگی، مخلوط اجتماع ہوگا. تو ہمارے جو بڑے اکابر ہوتے تھے، یا یہ کہ بڑے بھی نہیں لیکن جو دیندار ہے، تو وہ ایسی مجلس میں شرکت کو گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن اب قریبی رشتہ داری ہے، جائے تو بھی مصیبت، نہ جائے تو بھی مصیبت. تو وہ کیا کرتے تھے، 4-5 دن پہلے جا کر ان کو جو گفٹ دینا ہوتا تھا جو کچھ، تو وہ دے کر شبیر چچا چلے آتے تھے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے ہے، اور معذرت کر دیتے تھے کہ ہم آپ کا جو فنکشن ہے، آپ کی جو گیدرنگ ہے، تو اس میں کیا ہے نورانی بھائی شرکت ہم نہیں کر سکیں. تو ایسا کرتے تھے کچھ دن پہلے. تو یہاں بھی حضرت مولانا مرحوم یہ کرتے تھے کہ بھائی ان کو دے دیتے تھے. تو اگر یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یا آپ کا کوئی پڑوسی ہے، یا آپ کا کوئی جان پہچان والا ہے، ایسا ہے، تو بہرحال یہ گنجائش ہے. میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، بات یاد رکھنا، میں آپ کو خالی ایک گنجائش بتا رہا ہوں. میری بات کا غلط مطلب، غلط مفہوم مت نکالنا کہ کہیں آپ میرے نام سے شروع کر دے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں. میں اسماعیل چچا، میں خالی آپ کو ایسا بتا رہا ہوں کہ ایسا اگر آپ کا تعلق ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، وہ بھی آپ پر بھیجتا ہے، تو ایک گنجائش ہے کہ بھائی آپ کرنا چاہے. اور بعض مرتبہ کیا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، وہ ایمان میں جو ہے وہ داخل ہو جائے، یہ بھی جو ہے وہ امید ہو. شریعت میں تو وہاں تک کہ حضور کے زمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا تھا، اس پہ پابندی لگا دی تھی. ورنہ قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے کتنے مصارف بیان کیے ہیں. ارے یار بولو، زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ یعنی کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایسے کل کتنے لوگ ہیں؟ 8. جزاک اللہ، 8 لوگ ہیں. اس میں ایک کون ہے؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، قرآن نے یہ کہا. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. ان میں ایک قسم یہ لکھی کہ ایسے لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں لیکن ناداری بھی ہے، ان کو پیسے کی ضرورت بھی ہے، تو ان کو پیسے دے دو، تو ان کی مدد کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اسلام کو کیا کر لے، قبول کر لے، اسلام میں آ جائے. نمبر 1. نمبر 2، شریر ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے اور شریر ہے، اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو کہاں کہ ایسے شریروں کو بھی کیا کر دو، یہ رقم. میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ میں مسئلہ لکھا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس مصرف کو کیا کر دیا، کلوز کر دیا، بند کر دیا. لیکن قیامت تک کے لیے نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان میں گلشن اقبال ایک جگہ ہے، وہاں حضرت کا ادارہ ہے احسن العلوم. یہ خود میں نے بذات خود میں نے سنا ہے، کسی اور سے نہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. حضرت کے استاد تھے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ، بہت بڑا آدمی، اللہ اکبر، بہت بڑے. ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں 2 بزرگ ایسے ہیں، ان کی عربی اتنی مضبوط اور اتنی اچھی تھی کہ وہ اپنی مادری زبان اردو سے زیادہ عربی اچھی بولتے تھے.
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، آپ حضرات نے تو ان کو دیکھا بھی ہے، اور دوسرے یہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ، گجب کے عربی جو میں بولتے تھے. بہاولپور ایک علاقہ ہے پاکستان میں، وہاں پر حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی علیہ الرحمہ، صاحب ترجمان السنہ، انہوں نے ایک مدرسہ وہاں شروع کیا، اور پھر ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب مجھے مدینے میں ہجرت کر کے چلے جانا ہے، میری قبر وہیں بنے. تو حضرت نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نہیں آؤں گا. وہ انڈیا کے رہنے والے تھے، پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان چلے گئے. پھر وہاں سے دل میں جذبہ پیدا ہوا، خواہش کہ اب مجھے مرنا ہے وہیں پر، تاکہ مجھے بقیع کی مٹی کیا ہو، نصیب ہو. اب ادارہ کھولا ہے تو انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمد ختنی ترکستانی علیہ الرحمہ ان کو اس کا ذمہ دار بنا دیا کہ اب میں آپ کو دیتا ہوں یہ ادارہ، آپ چلائیے، میں جاتا ہوں، اب میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا. اب اساتذہ چاہیے. اس وقت یہ کراچی میں بندوری ٹاؤن جو ہے جامعہ اسلامیہ، اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی. تو یہ حضرت مولانا محمد ختنی ترکستانی علیہ الرحمہ انہوں نے چاہا کہ یہاں بہاولپور میں کراچی سے بلا لوں کس کو، مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ. میں آپ کو ان کا علمی مقام بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھنا آسان ہو. تو انہوں نے خط لکھا مدینہ شریف، صاحب ترجمان السنہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ جو ذمہ داری مجھے سپرد کر کے گئے ہیں، یہ جو ادارہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اساتذہ کی ضرورت ہے، تو مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ کو میں یہاں کیا بلاؤں بطور مدرس. اب جملہ سننا، بڑے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں فارسیان کہ جوہری ہی جوہر کی قدر سعد اللہ صاحب جانتا ہے. جو جوہری ہوتا ہے نا وہی قدر جانتا ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے. تو مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا الرحمان صاحب جملہ لکھا، مفہوم یہ ہے کہ مولانا تم جس شخصیت کو بلانے کی بات کر رہے ہو وہ ہاتھی ہے. وہ کیا ہے؟ ہاتھی ہے. اور ہاتھی کو داخل ہونے کے لیے شاہی دروازہ چاہیے. پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں. ہو گئی بات، بس اتنی ہے، ہو گئی بات. اب کچھ حضرات سمجھے، کچھ نہیں سمجھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ تو چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ہے، اور یہ جس کو تم بلانے کی بات کرو وہ ہاتھی ہے. اس میں آپ کو ایک مزیدار بات سنا تھا حضرت تھانوی کی، لیکن وقت نہیں ہے ہاتھی کے اوپر. لیکن ہاتھی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ دروازہ کیسا چاہیے؟ بڑا چاہیے. اور ہاتھی کو بڑے لوگ ہی رکھا کرتے تھے، راجا ہے، ہاں. تو کہاں کہ وہ تو شاہی ہاتھی ہے، بلانا مت. اور پھر قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت. فارسیان کہتے ہیں کہ قلندر جو ہیں وہ جو کہتا ہے تو بہت آگے کی وہ دیکھ لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انگریز لوگ کو تو ایم کے 50 والا پہلے میں ان کے وچار ہیں، ان کے بدو ہیں، لوگوں بدو کام طے کرنا. ارے آپ اللہ والا تو انہیں اگر میں وچار ہے. اور ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس سے آگے کا سوچ بچار کیا ہے، تبھی تو بتایا کہ مننے کے بعد کیا ہے، آخرت میں کیا ہے. یہ سب آگے کی سوچ نہیں تو کیا ہے. تو خیر بہرحال قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید. اب آپ دیکھیے پھر بعد میں کیا ہے، کراچی میں شاندار جامعہ اسلامیہ کے نام سے بنیاد رکھی گئی. حضرت کا میں والمؤلفۃ قلوبہم یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھا کر گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے پتا ہے 2-4 منٹ اوپر ہو رہے ہیں. قرآن نے 8 مصرف بیان کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ عمل کیا ہے، لیکن کس نے پھر اس کو بند کر دیا؟ ارے یار بولو یار. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا اور اب اس پہ عمل نہیں ہوتا. حضرت مولانا بڑے آدمی تھے، عربی ان کی کیسی آپ کو بتا دیا. علمی ان کا مقام جو ہے وہ ڈابھیڑ میں بھی حضرت نے پڑھایا ہے، ہمارے قریب گجرات میں. حضرت کا سفر ہوا ساؤتھ افریقہ کا. اب ساؤتھ افریقہ کے جو اصل باشندے ہیں وہاں کے جو بیچارے سیاہ فام لوگ، وہاں حد درجے کی غربت ہے. وہاں کیا ہے؟ حد درجے کی غربت ہے. تو حضرت نے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے، بیٹھے اٹھے، کھایا پیا. تو وہاں کے مالداروں سے حضرت نے کہا، ساؤتھ افریقہ کے، اور وہاں کے علماء سے کہا کہ مالداروں
اور اے اہل علم حضرات، علماء حضرات، تمہارے یہاں کے جو سیاہ فام باشندے ہیں، اصل جو یہاں کے رہنے والے ہیں، فرمایا دل کے بڑے نرم ہیں اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، بڑی غربت ہے. حضرت فرماتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ اگر ان کو دو گے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. تم ان کی مالی مدد کرو گے تو کیا. اور حضرت نے کہا کہ وہ مصرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگرچہ کہ اب اسلام کو شان و شوکت ہے، فرمایا وہ قیامت تک کے لیے بند نہیں ہوا ہے. اب اگر بڑے حضرات ہیں وہ غور و فکر کرے اور اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکے. یہ سارا حوالہ میں نے آپ کو دیا، میں نے کہاں سے سنا کیا ہے. تو خیر بہرحال اس طریقے سے وہ گنجائش نکلتی ہے. تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا کہ اگر آپ کو کیا ہے گفٹ دینا ہے، وہ کارڈ دینا ہے، تو کچھ دن پہلے یہ اب دو باتیں رہ گئی. ایک دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور دوسری تعزیت کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن پھر بات بہت آگے چلی جائے گی، ہے نا ساتھ اللہ صاحب. تو پوری کرو، بتا نا بجے کھاؤں من سے تمہیں پوری کھاؤ ہے نا شاکر. چلے پوری کر لیں. تعزیت پہلے معنی سمجھو. تعزیت کیا معنی؟ ہم جو تعزیت کرنے جاتے کیا معنی؟ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں، ہم ویسے ہی کرتے. ہمیں چونکہ معنی نہیں معلوم اس لیے گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رانڈیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اردو صحیح آتی نہیں، تو دو لفظ ہے، ایک ہے تعزیت اور ایک ہے عیادت. بیمار ہو تو عیادت کی جاتی ہے اور انتقال کر جائے تو فیملی والوں کی تعزیت کی جاتی ہے. تو کہا کہ ایک صاحب بیمار تھے، اب ہم لوگوں کو اردو آتی نہیں، اتنی اچھی نہیں ہے ہاشم بھائی. حضرت مولانا فرماتے تھے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو نام لیا کہ فلاں بیمار ہے، تعزیت کے لیے جا رہے ہیں. اقبال بھائی سمجھ آ رہا ہے کیا بولنا تھا حسن بھائی؟ ہاں تو کہ تعزیت. تو کہاں کہ جا کے بولیو مت، بہت غصہ ہو رہا تھا اتنا ہیرو کا لگ کے کہ کم بخت جو جیوتوں سے ہماری تعزیت کر رہے ہیں محدود بھائی. تو خیر بہرحال تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا. تعزیت کا کیا معنی ہے؟ تسلی دینا. اب تعزیت بھی ایسے الفاظ کے سے کرو کہ اس کو تسلی ہو. ایسے الفاظ علماء نے لکھا ہے کہ مت کہو کہ غم اور تازہ ہو. اب کچھ لوگوں کو تعزیت کرنا بھی نہیں آتی، وہ غم کو اور بڑھاتے ہیں اور تازہ کرتے ہیں. بھائی نہ کہتا تو گیرج بیٹھ لو ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو تسلی تو کوئی بات نہیں. تسلی کتابوں میں جملے بھی لکھے ہیں، اخلف اللہ علیک، کہ ان کو یہ کہے کہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدل ادا کرے. تو وہ نیت رکھو، بہتر بدل جو ہے وہ کرے. اچھا یہاں کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، فتاوی بندوریا کی ویب سائٹ میں بھی ہے اور دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر بھی ہے. یہاں کے لوگ اگر مسلمان نہیں ہیں اور انتقال ہو گیا تو شارٹ کٹ میں تعزیت میں بولتے ہیں RIP. یس. اب میں بولا تو آپ مجھے ایسے دیکھ رہے جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. آپ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو آپ لوگ. تو یہ تو یہاں کا جملہ ہے، آپ تو پرانے لوگ ہیں. RIP شارٹ کٹ ہے. کیا مطلب؟ ریسٹ ان پیس. ریسٹ ان پیس. یہ جملہ نہیں بول سکتے، یاد رکھنا. لکھ بھی نہیں سکتے، علماء نے منع لکھا. RIP نہیں لکھ سکتے آپ، اس کو میسج نہیں بھیج سکتے، جا کر آپ اس کو بتا نہیں سکتے. یہ سب قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے. دیکھیے تعزیت کی اجازت دی تو اب کوئی ضروری تھوڑی આપણો પ્રોબ્લેમ હો ખબર આપણે બોલા જ કરે આપણે કે હાથે બી સફરમાં જતા હોય ને તો અંદર બંને એકબીજાને વિચારે કે મેં વાત નહીં કહું તો અને એમ થાય કે તો કંઈ બોલતો જ નહીં, વાત નહીં કરે એટલે પછી આપણે નહીં બોલવાનું હો બોલે. બંને જણા ચૂપ જ નહીં રહે. ભાઈ તાઝિયત के लिए गए, चुपचाप बैठ जाओ. आपको जो जुमला है कि अल्लाह बेहतर बदल अता करे, बस. अब क्या ये भी वो भी फलां भी, इसकी कबर वो नूर से मुनव्वर करे, वो करे है, तो वो सब नहीं बोल सकते. यहां तक कि RIP भी नहीं बोल सकते. RIP लिख भी जो है वो नहीं सकते, करके चले आओ. दूसरा मसला दुआए मगफिरत. दुआए मगफिरत नहीं कर सकते. यहां तक कि वो बेटी
جو ایمان لے آئی اور اس کے ماں باپ ایمان کی دولت سے محروم، وہ بیٹا جو ایمان لے آیا اس کے ماں باپ ایمان کی دولت سے محروم رہے یا کوئی ایک اور دنیا سے چلے گئے، تو میں اور آپ تو دور رہے، وہ خود بیٹا اور بیٹی بھی یہ عمل نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عمل کرنا پڑے گا. اب نہیں، وہ نہیں ہے. تو جتنا اللہ نے کہا اس پہ جو ہے وہ عمل کرو. تو وہ بیٹی اور بیٹا جو اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. میں کچھ تفصیل بعد میں عرض کروں گا. ایک اور چیز رہ گئی، قبرستان جانا، سیمیٹری جانا. اب چاہے وہ اس کو دفناتے ہو چاہے جلاتے ہو، تو ہم ان کے ساتھ قبرستان بھی نہیں جاتے، کیونکہ قبرستان جو جایا جاتا ہے وہ اس کے احترام میں اور عظمت میں جایا جاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو تو جو لوگ جنازے میں شریک ہے وہ آگے چلیں گے، پیچھے نہیں. یہ امام شافعی کے یہاں ہے، شوافی کے یہاں. احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے، اسی لیے ہم لوگ جنازے سے آگے نہیں چلتے، ہم لوگ کہاں چلتے ہیں؟ جنازے سے پیچھے چلتے ہیں. لیکن یہاں بھی لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. ارے کچھ افراد کو تو چلنا پڑے گا، تبھی تو وہ اٹھا دیں گے. اب سب پیچھے چلیں گے تو پھر وہ کندھے کیسے بدلیں گے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ لکیر کے فقیر مت بننا. لیکن یہ کہ زیادہ لوگ ہیں تو وہ پیچھے چلیں گے. دونوں کے پاس عقلی لاجک ہے. یہاں سے وہ مسئلہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی. امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جو میت ہے اس کے آگے اس لیے چلنا ہے کہ جو دنیا سے گیا ہے نا وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے. تو اب یہ جتنے لوگ آگے چل رہے ہیں وہ اس کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمانا ہے کہ اللہ یہ ایمان کے ساتھ آپ کے دربار میں آیا ہے تو ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں تو اس کی مغفرت فرما. اس لیے آگے چلنا ہے. ارے جس کی سفارش کرنی ہو تو کہاں چلنا ہے؟ نورانی بھائی آگے چلنا ہے نا. ہاں، میں ڈابل پڑھتا تھا تو بھاگتا بھی بہت تھا. حافظ امتیاز تو مولوی احمد صاحب کے تو وہ میں بھائی میاں بھائی کو لے جاتا تھا سفارش کے لیے، یا مولانا یوسف گڈھا کو. آپ یوسف جانتے ہوں گے. تو میں نے کہتا کہ تو اگاڑی میں جاتا نہیں تو غصے تھے جا ہے تو پچھی بات کرو نا اگلو پر کہ پچھاڑی رہی ہے، میں پہلے جاؤں گا. تو سفارش کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ آگے جو ہے وہ جاتا ہے. اب پیچھے کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کرنا ہو، کسی کا ادب کرنا ہو، کسی کا احترام کرنا ہو تو آگے چلیں گے کہ پیچھے چلیں گے؟ پیچھے چلیں گے. یہ ایمان کے ساتھ گیا ہے دنیا سے، تو ہم ایمان کی وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کا ادب کر رہے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے کہاں چلو؟ پیچھے چلو. اب سعد اللہ بھائی کہیں گے بس یہاں ختم کرو، آگے مت چلو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت.